صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، واللہ لو منعونی عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأقاتلنهم۔ اللہ کی قسم اگر یہ وہ رسی دینے سے بھی انکار کر دیں گے، اونٹ نہیں، جانور نہیں، وہ رسی دینے سے بھی انکار کر دیں گے، جو رسی جس رسی کے ساتھ یہ زکوٰۃ کا اون باندھ کے سرکار کی خدمت میں بھیجتے تھے، اگر وہ اس رسی کے دینے سے بھی انکار کر دیں گے، میں پھر بھی ان کے ساتھ جہاد کروں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اور اللہ کی قسم میں ان تمام لوگوں سے جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب ہے نماز اور زکوٰۃ میں کیا کر رہے ہیں؟ فرق کر رہے ہیں۔ میں تو اس فرق کو کبھی قبول کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف جہاد کیا اور سب کو اس حکم پہ واپس لے کے آئے، بھئی زکوٰۃ دینے کا۔ اس سے آپ کو محسوس ہو گیا ہوگا کہ زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے۔ آگے چل کے میں اس کے کچھ فضائل بھی عرض کرتا ہوں، لیکن یہ تمہیدی باتیں میں نے اس لیے عرض کی ہیں تاکہ آپ لوگ بہت توجہ کے ساتھ آج کی گفتگو سنیں اور پھر آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں زکوٰۃ کے متعلق ان کو آپ نوٹ کریں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم تمام سوالات کے جواب دیں۔ زکوٰۃ کا جو لفظ ہے یہ بنیادی طور پہ دو معنی رکھتا ہے۔ زکوٰۃ کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بڑھنا، مال کے بڑھنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا لفظ بولا جاتا ہے، اور پاکیزگی کے لیے بھی زکوٰۃ کا لفظ بولا جاتا ہے عربی کے اندر۔ چنانچہ یہ دونوں معنی جو ہیں ان کی تائید ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے، دونوں معنی کی تائید ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا، یا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے مالوں کا صدقہ دیا کریں، اس کے ذریعے سے تطہروا، آپ ان کو پاکیزہ بھی کریں گے، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ بھی کریں گے۔ گویا نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ اے حبیب پاک آپ ادھر توجہ رکھیں، آپ ادھر توجہ رکھیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، کہ آپ زکوٰۃ کو ان سے دیا کریں، اس کے ذریعے سے ان کا مال پاک۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کا جتنا معاملہ ہوتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے۔ سود کا معاملہ کوئی بڑھتا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حدیث میں سود سے مال بڑھتا ہوا نظر آئے گا لیکن انجام کا کم ہی، اور زکوٰۃ سے مال کم ہوتا نظر آئے گا لیکن انجام کا بڑھے گا۔ اس لیے زکوٰۃ کی جو لغوی معنی ہے، یعنی عربی لغت کے اندر جو زکوٰۃ کو کہتے ہیں مال کا بڑھ جانا بھی زکوٰۃ ہے اور مال کا پاک ہو جانا بھی زکوٰۃ ہے۔ واقعی زکوٰۃ کے ذریعے سے مال بڑھتا بھی ہے اور زکوٰۃ کے ذریعے سے مال پاک۔ بلکہ ایک حدیث میں تو نبی علیہ السلام نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، بیٹا آپ ادھر توجہ کریں، ادھر توجہ کریں، میں اتنی دور سے آپ لوگوں کو سنانے کے لیے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی۔ عربی کے اندر ایک لفظ بولا جاتا ہے ہا صاد نون حصن۔ حصن کا مطلب ہوتا ہے قلعہ۔ اب اگر کوئی آدمی کسی مضبوط عمارت کے اندر اپنے آپ کو بند کر لے تو ظاہر بات ہے کہ وہ دشمن سے محفوظ ہو جائے گا، کیا محفوظ ہو جائے گا نا، کیونکہ ایک مضبوط دیوار کے اندر ایک مضبوط عمارت کے اندر آ گیا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکات، اپنے مالوں کو زکات کے ذریعے سے پلا بند کر دیا۔ گویا جب تم کسی مال کی زکات ادا کرو گے تو زکات ادا کرنے سے تمہارا جو باقی مال ہے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ یہ جو ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ جناب میرا مال ضائع ہو گیا، یا آپ نے دیکھا پورے حفیظ سینٹر میں آگ لگ گئی اور اربوں روپے کا مال جو ہے وہ جل کے ضائع ہو گیا۔ یہ مال کے اوپر اس طرح کی آفت کیوں آتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم زکات نہیں دیتے۔ جو بندہ اپنے مال کی زکات ادا کرتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر آزمائش کے طور پہ اس کا مال چلا بھی جائے، اللہ پاک اس سے بڑا ہوگا اس کو واپس کرے گا، کیونکہ یہ وعدہ میرا اور آپ کا نہیں ہے نا، وعدہ خالق کی کائنات کا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر انسان کی نفسیات کے مطابق انسان سے گفتگو کی ہے، خود انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے انفقوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے تمہارا اپنا نہیں ہے، ماں کے پیٹ سے نہیں لے کے آئے تم مال، ہم نے تمہیں دیا ہے، اس مال میں سے ہم ہی تم سے مطالبہ کریں۔ تو جب اللہ نے دیا ہو اور اللہ مطالبہ کرے تو بتائیے کہ اگر اللہ دے کے سارے کا بھی مطالبہ کر لے تو معاذ اللہ کوئی ظلم ہے؟ لیکن اللہ پاک نے کرم کیا، فضل کیا، نہ 75% مانگا، نہ 50% مانگا، نہ 25% مانگا، نہ 10% مانگا، نہ 5% مانگا، کہاں کہ صرف 2.5% ہے۔ اور 2.5% پر اتنے فضائل بھی بتا دیے کہ یہ سب کچھ بھی ملے گا۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنا مال اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو فرمایا اس مال میں اللہ کے ہاں کس طرح بڑھوتری ہوتی ہے۔ اب ہم نے تو دے دیا 2.5%، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ 2.5% نہیں رہتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کوئی جس کے پاس جانور ہو، مادہ جانور، اور اس نے چھوٹا سا بچہ لے لیا، بچہ پیدا ہوا، تو تم اس بچے کو اس کو چارہ ڈالتے ہو اور تم اس کو پالتے ہو اور پال کے وہ ایک دن جوان ہو جاتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح تم اپنے پالتو جانور کے بچے کو کھلا پلا کے جوان کر لیتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے دیے ہوئے صدقے کو بڑھا کے پہاڑوں کے مقابلے دیتا بتا اتنا سا اللہ تعالیٰ کے ہاں تو تھوڑا سا دیا نا، میں نے بتایا کہ کتنا ہے، صرف 2.5%، لیکن اللہ تعالیٰ 2.5% نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ہمیں اس کے اوپر ملنے والے ثواب کا کوئی گمان اور اندازہ ہی نہیں۔ تو اب سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کون کون سے اموال کے اوپر زکات آتی ہے۔ زکات میں 3 چیزیں بیان کروں گا، صرف 3۔ پہلی بات یہ بیان کروں گا زکات کس مال پہ آتی ہے، پھر یہ عرض کروں گا کہ زکات کس مال پہ آتی ہے، اس میں کون کون سی شرائط ہونی چاہیے کہ اس کی وجہ سے اس میں زکات آتی ہو۔ دوسری بات بلکہ تیسری بات یہ کہ زکات آپ نے نکالنی کس طرح۔ آج تک کے موجودہ دور میں ہمارے پاس پلاٹ بھی ہوتے ہیں، ہم نے کمیٹیاں بھی ڈالی ہوتی ہیں، ہم سرکاری ملازم ہیں، ہمارا جی پی فنڈ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو جدید مسائل ہیں یہ آپ کے سامنے بیان کر دوں گا، اور پھر آخر میں یہ بتاؤں گا کہ ہم نے زکات دینی کس کو، کیونکہ ہمارے ہاں دونوں چیزوں کے اندر کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ایک طرف یہ کوتاہی پائی جاتی ہے کہ ہم زکات صحیح نکالتے نہیں، اور دوسری طرف یہ کوتاہی پائی جاتی ہے کہ زکات جن تک پہنچنی چاہیے وہ تو پہنچاتے نہیں۔ لہٰذا یہ 3 بڑی اہم باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرتی ہیں۔